رحیم یار خان میں جو واقعہ ہوا ہے اور خود پولیس پر حملہ کیا گیا ہے اور کچے کے ڈاکوؤں کی طرف سے باقاعدہ میزائل ان پر پھینکا گیا ہے، راکٹ سے جو ہے انہوں نے حملہ کیا ہے اور 12 افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کیا خراب صورتحال ہوگی۔ اور بات یہ ہے کہ جو کچے کا علاقہ ہے، آدھا ایک اتحادی کی حکومت ہے اور آدھی دوسری اتحادی کی حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحاد میں ہے، انہی کی حکومتیں ہیں، اور ان کی حکومتوں میں لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہے کہ عام آدمی تو کیا، خود پولیس والے اگر محفوظ نہیں ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت بدترین حالات سے دوچار۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کچے کے ڈاکوؤں کے پاس یہ اتنے بھاری مقدار میں، تعداد میں اور بھاری اسلحہ کیسے پہنچتا ہے؟ یہ تمام جو ہمارے محکمے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ادارے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جو ادارے جن کا کام جو ہے ہماری سیکیورٹی کو برقرار رکھنا ہے، یقینی بنانا ہے، وہ ادارے کیا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ اور وہ ادارے کہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر خبر پہ نظر رکھیں، تو وہ صرف اگر ان لوگوں پہ نظر رکھیں گے کہ جس کے ذریعے سے سیاسی مفادات حاصل کر سکتے ہیں، ان کی ویڈیوز بنائیں گے، ان کے باتھ روموں کو اور بیڈ رومز کو پر کیمرے لگائیں گے، اور اتنے بڑے بڑے ڈاکو اتنے بھاری اسلحے کے ساتھ ہماری سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور چاہے ان کا تعلق کسی راہ سے ہو، کسی CIA سے ہو، کسی بھی جو ہے وہ باہر کے لوگوں سے ہو، اور وہ ہمارے یہ ادارے غافل رہیں گے، تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ اپنے حصے کا کام کیوں نہیں کر رہے۔ اس لیے ہم مذمت کرتے ہیں کل کے واقعے کی، پولیس کے تمام اہلکاروں کی جن کی شہادت ہوئی ہے اس پر تعزیت کرتے ہیں اور پولیس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہم پولیس کے IGs سے بھی، جو سندھ کے بھی اور پنجاب کے IGs ہیں، ان سے ضرور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی غفلت سے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ خود پولیس کے لوگ نشانہ بنے، اور یہ سارے کے سارے روٹس غیر محفوظ ہیں، لوگ راتوں کو جو ہے وہ نکلتے ہی نہیں ہیں، ان بڑی بڑی شاہراہوں سے گزرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جو معیشت کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، لا اینڈ آرڈر آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت بھی ہماری قبائلی بیلٹ میں کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ تک پتہ چل رہا ہے کہ طیارے تک استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ پھر اور کیا ہوتا ہے فوجی آپریشن؟ ہم اسی چیز سے ڈر رہے تھے کہ کوئی ایسی چیز کہ جس کے نتیجے میں مزید عوام اور فوج کے درمیان دوری پیدا ہو، پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ دہشت گردوں کا نیٹ ورک کیسے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں حکومتوں میں شامل اور اداروں میں شامل جو ان کو طاقتور بناتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ اس اسٹیپ کے بغیر کوئی گزارا نہیں کہ ہم باقاعدہ آپریشن کریں، اور اس کے نتیجے میں کولیٹرل ڈیمیج ہو، اس کے نتیجے میں نفرتیں پروان چڑھیں، تعصبات پروان چڑھیں، اور پاکستان دشمن لوگوں کو یہ موقع ملے کہ وہ لوگوں میں نفرتیں پیدا کر کے اپنے مقاصد پورے کریں۔ تو ہمارے اداروں کو، ہماری حکومت کو، ہمارے ریاستی اداروں کو اس پر ضرور سوچنا پڑے گا اور قدم اٹھانا پڑے گا، جس کے نتیجے میں پائیدار امن قائم ہو۔ اور پائیدار امن کے لیے لوگوں کو سہولت پہنچانی ہوتی ہے، روزگار پہنچانا ہوتا ہے، انفراسٹرکچر دینا ہوتا ہے، تعلیم دینی ہوتی ہے، صحت کی سہولتیں دینی ہوتی ہیں، امن دینا اور عدل دینا ہوتا ہے، انصاف دینا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ چیزیں میسر نہیں ہیں پاکستان میں، اور اس کے نتیجے میں پھر پوری نوجوان نسل غلط راستوں کی طرف چل پڑتی ہے۔ اس لیے یہ حکومتی اقدامات اگر ٹھیک نہیں ہوں گے تو معاملات بگڑتے چلے جائیں گے۔ معیشت کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے، بجلی کے بلوں میں جس طرح سے اضافہ ہوا ہے، پنجاب میں انہوں نے صرف 2 مہینے کے لیے ریلیف دینے کا اعلان کیا، اور وہ بھی اس لیے کہ ایک پریشر ہے۔ جماعت اسلامی پورے پاکستان میں احتجاج کر رہی ہے، 14 دن ہم نے دھرنا دیا، معاہدے میں ان کو باندھا ہے، اور مسلسل ہم جلسے کر رہے ہیں۔ ابھی پشاور میں پچھلے دنوں بہت تاریخی جلسہ عام ہوا، اس سے پہلے لاہور میں ہوا، اس کے بعد ملتان میں ہوا، اس سے پہلے پنڈی میں ہوا، 14 دن کا دھرنا ہوا، اور اب بھی مسلسل ہماری سرگرمیاں جاری ہیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے عوام کے ساتھ مل کر وہ پریشر بنایا ہے جس پر حکمران ڈیفینسو ہوئے ہیں، لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے۔ انہوں نے صرف پنجاب میں یہ اعلان کر کے ظاہر کیا ہے کہ وہ پورے پاکستان کے حوالے سے کوئی ذہن نہیں رکھتے، ویژن نہیں رکھتے، اور اعلان بھی کیا ہے 2 مہینے کے بعد پھر وہی ٹیرف ہوگا۔ لہذا ٹیرف میں کمی کی جائے اور پورے پاکستان میں کی جائے۔ اور میں اس پر بھی حیران ہوں کہ جیسا تیسا کر کے اگر انہوں نے صوبے کے لیے کوئی گنجائش نکالی تھی اور وہاں سے بجٹ لیا تھا، اس بجٹ پہ بھی میں بات کروں گا کہ یہ بجٹ کوئی ان کا اپنا بجٹ نہیں ہے، یہ وہ بجٹ ہے جو پاکستان کی قوم کے خون پسینے کی کمائی ہے، جس کے نتیجے میں وفاق میں پیسے جاتے ہیں اور وفاق سے صوبوں میں آتے ہیں۔
اور صوبوں کی اپنی بھی جو ریونیو ہوتا ہے وہ بھی عوام کے پیسوں سے ہوتا ہے، اس میں کوئی احسان والی بات نہیں ہے، لیکن کے پی گورنمنٹ کیوں نہیں اس پر کام کرتی، وہ ریلیف فراہم کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اور وہاں تو اس وقت اتحادیوں کی حکومت نہیں ہے، وہ تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو میں مطالبہ کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی حکومت سے کہ وہ کم از کم اتنا تو کریں کہ اپنے طور پر ایک ورکنگ کر کے خیبر پختونخوا کے عوام کو ریلیف فراہم کریں، بجلی کے بلوں میں بھی اور تنخواہ داروں کے حوالے سے بھی کوئی قدم اٹھائیں وہ، اور اس میں مرکز سے بات کریں۔ ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزوں کا تعلق صوبے سے اور بہت ساری چیزوں کا تعلق وفاق سے۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ریلیف انہوں نے پنجاب میں بھی دیا ہے 14 روپے کا، وہ چند ارب روپے بنتے ہیں، میرے خیال 50 ارب روپے بھی پورے نہیں بنتے، اور اس 50 ارب روپے جو رقم ہے اگر نواز شریف صاحب کے خاندان کی جو آئی پی پی ہے اور ان کے پسندیدہ لوگ منشا گروپ ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کی آئی پی پیز ہیں اور ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹ پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے، اگر صرف منشا گروپ اور شریف فیملی اس کی آئی پی پیز کے ناجائز کیپیسٹی پیمنٹ جو پاکستانی قوم کے خون پسینے کی کمائی سے نچوڑے جا رہے ہیں، صرف وہ پیسے پاکستان کے خزانے میں آ جائیں تو پورے پاکستان کی بجلی جو ہے وہ سستی ہو سکتی ہے اس موقع پر، اور یہ صرف 2 مہینے کے لیے نہیں پورے سال کے لیے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ 400-500 ارب روپے بنتے ہیں کم از کم، اور 2 ٹریلین جو روپے ہیں 2000 ارب روپے وہ ادا کیے گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ پچھلے سال کیپیسٹی پیمنٹ میں، اور یہ آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے، آئی ٹی سی کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی کی جا رہی ہے کہ جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس میں بھی اگر ٹرانسمیشن سے جو کیپیسٹی سے کم جا رہا ہے اس کی پیمنٹ بھی ہم کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو انہوں نے سود کی ریشو کو بڑھایا ہے اور بڑھاتے چلے گئے، سود تو لعنت ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اسی سے تو ہم برباد ہو رہے ہیں ہماری معیشت، لیکن بتدریج اس کو اگر کم کیا جائے گا، اگر یہ 10% ہوتی تو 8,500 ارب روپے ہمیں بینکوں کے نہیں دینے پڑتے انٹرنل، یہ 4,000 ارب روپے دینے پڑتے، تو آپ سوچیں کہ اس سے کتنا بڑا ریلیف پاکستان کی معیشت کو ہوتا، عوام کو ہوتا، تاجروں کو ہوتا، صنعتکاروں کو ہوتا، دکانداروں کو ہوتا۔ تو یہ سارے کام وہ ہیں جو ہو سکتے ہیں، جو یہ نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتے، آئی پی پیز کو لگام دیں یہ، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پریشر ہے اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے، عوامی سطح پر ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا۔ پاکستان کے عوام الحمدللہ جماعت اسلامی کی اس پوری ایفرٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ الحمدللہ ہماری اس پوری تحریک میں تیزی آ رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے، اور 28 اگست کو انشاءاللہ تعالی ہڑتال ہوگی، اور یہ ہڑتال تاجروں نے بھی اناؤنس کی ہے، ان کے 2 بڑے بڑے گروپس ہیں، ہم نے اس کی حمایت کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ہڑتال کو کامیاب کریں، اور اس موقع پر حکومت یہ چاہے گی اور یہ تاجر تنظیموں کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ کوئی ڈین ڈالنے کی